اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود اور حاضر ہیں. ہمارا موضوع چل رہا تھا ذات باری تعالی. پھر صفات باری تعالی پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور ان عقائد پر کلام ہو رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جگہ کا تصور صرف اس شے کے لیے ہوتا ہے جو باقاعدہ جسم رکھتی ہے، کیونکہ جو جسمانیت رکھتی ہے وہ کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوتی ہے، اور اسی کو مشار الیہ آپ بنا سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کریں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ضرور ہوگی. وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. 6 جہات یہ 6 سمت کہلاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے پاک و صاف ہے. نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ اس کی جسمانیت ہے. جب جسمانیت نہیں تو وہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہے. جب جگہ میں نہیں ہے تو مشار الیہ نہیں بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بچوں کی کتابوں میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اس میں کوئی مناسب ترمیم کرنا انتہائی ضروری ہے. بس یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ہم سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم سب کے بارے میں جانتا ہے. وہ جب چاہے ہمیں زندہ کر سکتا ہے، ہمیں جب چاہے مار سکتا ہے. ہر طرح کی قدرت اس کو حاصل ہے. چھوٹے بچوں کے لیے بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اتنی بات لکھنا بہت ہی مناسب ہے. پھر جیسے جیسے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے چلے جائیں ویسے ویسے ان کو بتایا جائے. اور پچھلی دفعہ بھی یہ درد کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہمارے جو ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، لیکن پورے سلیبس میں دیکھ لیجئے کہ عقائد اسلام جو متنازع نہیں ہے کہ چلو کسی مخصوص مکتب فکر کے عقیدے ہوں تو دوسرا مکتب فکر اس سے اختلاف رکھ سکتا ہے. جو ہمارے اکابرین اسلام نے عقائد مرتب کیے ہیں باقاعدہ، انہیں کم از کم آسان الفاظ میں پہلی سے لے کر میں کہتا ہوں کہ 10ویں تک، اور 10ویں بھی کافی بلکہ آگے ہو جاتی ہے، یہ 6ٹھی 7ویں تک عقائد آ جانے چاہیے. چلے 10ویں تک لے جائیں آپ، لیکن ہر کتاب میں اسلامیات کی جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا چلا جائے ویسے ویسے یہ عقائد ضروری اس میں ہونے چاہیے. اور اسی طرح فقہی وہ مسائل کہ جو ہمارے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو میں فرض علوم سے بار بار تعبیر کرتا ہوں کہ تمام عقائد دلائل کے ساتھ، پھر وہ احکام شرعیہ عملیہ کہ جو عاقل و بالغ شخص جو بھی عبادت اس پہ فرض یا واجب یا سنت موقدہ ہے، اسی طریقے سے وہ تمام معاملات کہ جو انسان کرتا ہے، خرید و فروخت ہے، کرائے پہ شے کو لینے دینا، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، نان نفقے کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں جو آہستہ آہستہ پھر مطلب یہ سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے حرام، مکروہ تحریمی، اساءت یعنی خلاف سنت کیا کیا چیزیں ہیں اور ان سے کس طرح بچنا چاہیے، ان کی علامات پورے سلیبس میں اٹھا کے پڑھنے. باطنی گناہ کے اوپر مستقل کوئی کلام کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ان کو باطنی گناہ کی معرفت یا تو مسجدوں سے حاصل ہوگی، یا کسی وہ خاص دینی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، یا اصلاحی بیان. گویا کہ از خود وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً اسلامی ریاست کی ذمہ داری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس ظاہری باطنی گناہوں سے بچے بغیر اور ان سے دور رہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ سب چیزیں سرکار نے سکھائیں، اور پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد بعضوں نے یہ کہا کہ قرآن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ایک تو یہ کہ ترجمہ تفسیر پڑھ کے ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک اس کے ہوتے ہیں اس کے لطیف نکات کہ جو مطلب اسرار و رموز جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. حکمت سے یہ مراد ہے. اور بعض نے کہا کہ مراد حدیث ہے، کہ قرآن اور حدیث یعنی اپنا کلام بھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام سرکاروں کو باقاعدہ سکھاتے ہیں. تو یہی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن سکھایا، تمام گناہوں کی معرفت دی، تمام شرعی احکام سکھائے. ہر صحابی یہ چیز سیکھتا تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہمارے مطلب روزمرہ زندگی سے ہٹ کر ہو. ایک تو یہ جو ڈبل ہماری تقسیم ہے کہ یہ دینی مدارس ہیں، یہ دنیاوی مدارس ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ان دونوں کو ایک ہونا چاہیے، بالکل ان کی تعلیمات جو ہیں یکساں ہونی چاہیے.
فزکس کیمسٹری بایولوجی میتھمیٹکس وغیرہ یہ کوئی ہمارے مذہب سے ہٹ کر چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، لیکن ہم نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ اب جو دنیا کی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کی تعلیم، کہ دنیا کی تعلیم پڑھ رہا ہے وہ دینی تعلیم سے بالکل ناآشنا ہے، اور ہزارہ دینی تعلیم والے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہے وہ دین سے بالکل خالی ہے، اور جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے بھی بچے بہت سارے ہیں کہ جو ماشاءاللہ دونوں طرح کی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متعلقہ سلجھے ہوئے معتدل اچھا علم رکھنے والے اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے، بہت سارے بڑے بڑے علماء ایسے ہوں گے کہ جو فیلڈ ورک کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں، نہ لوگوں سے اتنی ان کی زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے، نہ لوگوں کی ضروریات ان کو اتنی زیادہ پتہ ہوتی ہیں۔ ایسے افراد کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں یہ ذمہ داریاں سونپی جائیں اور پھر ایک سلیبس مرتب ہو، تو ہمارا ہر بچہ الحمدللہ فارغ ہونے سے پہلے چاہے وہ اسکول سے فارغ ہو، یونیورسٹی، کالج، تقریباً فرض علوم تمام اس کو آ جانے چاہیے اور وہ سیکھا ہوا ہوگا، پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اور ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ابھی میں ایک نئے عقیدے کے بارے میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہ رہا، میں نیکسٹ اس میں انشاءاللہ پروگرام میں کروں گا، لیکن میری گزارش ضرور ہے کہ آپ نے جو کچھ ابھی یہاں سیکھا مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، اور جو کچھ آپ نے مستند ذرائع سے پہلے سیکھا ہو انہیں گھر میں ڈسکس کریں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر میں بہت ہمارے کلام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اولیاء کرام کے بارے میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے چند صحابہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، بس انہی کے بارے میں کلام ہوتا ہے، باقی صحابہ کے نام تک بچے نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اولیاء کرام کا انتخاب کیا ہوا ہے، انہی کا گھر میں تذکرہ ہوتا ہے، باقی اولیاء کرام کا نہیں کرتے ہیں۔ اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں مشورتاً میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہونا چاہیے، اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اس میں بیچ میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ بعض ہی صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے قصداً بالترتیب اپنے بچوں کی معرفت بڑھانے کے لیے، کثیر صحابہ کرام کی معرفت نہیں دی جاتی ہے، اکثر ایسی ہے، اور یوں ہی اولیاء اعظام میں سے بھی جن سے ہماری زیادہ عقیدت ہوتی ہے ان کا تذکرہ اٹھتے بیٹھتے زبان پر ہوگا، باقی کسی اللہ کے ولی کا نہیں۔ اور یہ تو ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جی ہم قادری سلسلے کے ہیں، جو چشتی سلسلے کے اکابرین کا تذکرہ کیوں کیا جائے، اور چشتی یہ کہے کہ جی قادری کا کیوں کیا جائے، اور یہی سہروردی نقشبندی کا مسئلہ، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کر رہا ہے، لیکن یہ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ ان چیزوں میں بھی دل میں ایک دوسرے سے بغض پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا آپ قادری ہیں تو میں چشتی ہوں، آپ سہروردی میں نقشبندی ہوں، ارے بھائی سب بزرگ سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت کی جو نہر ہے وہ ان چاروں ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے، اس میں سب ہمارے بزرگ ہیں اور بڑا شان سے، پیار سے، محبت سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی بعض ان کے علاوہ جو سینکڑوں اور اولیاء اعظام ہیں جن کو آپ کسی سلسلے سے وابستہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، کہ مطلب بظاہر آپ ان کا سلسلہ ہی نہیں ملتا کہ کس سلسلے کے بزرگ تھے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بڑا المیہ یہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں المیہ کی طرف، لیکن کالر منتظر بیچارے کا بل بنتا رہے گا، پھر انشاءاللہ میں اس مسئلے کی طرف تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ اب المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر جیسا کلام ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، جیسا میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دینی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہو، اللہ کے عشق کی باتیں ہوں، اللہ کے پیار کی، اللہ سے محبت کی باتیں ہوں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر محتاط انداز سے جو علماء سے سیکھا ہے اس پر کلام ہو۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کائنات کے ذرے ذرے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، اس میں موجود ہیں، ان پر کلام ہو، ان کا تذکرہ ہو، تاکہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے، اور وہ عظمت پھر خوف اور ہیبت ہمارے قلب میں ایسا پیدا کر دے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اور اتنا زیادہ دلائل قدرت پر غور و تفکر کرنے کی ہم میں، ہمارے بچوں میں عادت ہو کہ باہر نکل کے بھی اپنا محتاط ڈرائیو کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کر رہا ہو، تاکہ ایک لمحہ بھی تصور باری تعالیٰ سے انسان جدا نہ ہو۔ تصور سے مراد ذات کا ایک تصور نہیں ہے، مراد ہے توجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہر وقت رہے،
اور ایسی مطلب ہمارے گھر میں گفتگو ہو کہ پھر یہ توجہ بلا تکلف ہونے لگے، گویا کہ یہ غور و تفکر ہماری عادت میں شامل ہو جائے، جس کے بعد تکلف اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو مطلب وجودی اعتبار سے ایسا نہیں کہ جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا ایک یقین، اور ایسا محسوس ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے 24 گھنٹے، ایسا تصور قائم ہو جائے، تو پھر اس شخص کے درجات کا عالم کیا ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف کوئی ثابت کر سکتا ہے، لیکن حدیث صحیح ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر تمہارے سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ تو لیکن وہ غور و تفکر اخروی معاملات میں، یہ الٹی سیدھی باتوں میں، دنیا کے اندر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں محتاط انداز سے سوچنا، اور اسی طرح دلائل قدرت پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید اپنے قلب میں بڑھانا، اس سے پھر خوف و عظمت حیبت حاصل کرنا، اور اس خوف و حیبت کو گناہوں سے دور رہنے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ذریعہ وسیلہ بنانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس عبادت میں لگا دیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے مقام پر، لیکن یہ عبادت 24 گھنٹے ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان بنے گی۔ جیسے کہ انبیاء علیہم السلام انہی چیزوں پہ غور و تفکر ہر وقت کرتے رہتے تھے، صحابہ کرام، اولیاء عظام، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے خالی ہو۔ اگر بظاہر کلام لوگوں سے کر رہے ہیں تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں بظاہر تم سے کلام کرتا ہوں، لیکن میری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، دلائل قدرت پر غور و تفکر کے سلسلے میں بھی کلام ہو، تاکہ ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کی عزت عظمت کو محسوس کریں، ان کے دل میں ایک ایسا خوف خدا ہو کہ پھر اگر ماں پاس نہیں ہے، باپ پاس نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت انہیں تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی گناہوں سے روکے۔ چونکہ ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، اب ماں باپ کے سامنے بچہ بڑا باادب رہتا ہے، دوستوں کے درمیان محتاط رہتا ہے کہ نہیں میری کوئی ویک پوائنٹ نکل آیا تو میری بے عزتی ہوگی، لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور آج کل جیسے بچوں کے ہاتھ میں فیس بک وغیرہ سب انٹرنیٹ وغیرہ ہاتھ میں آ گیا ہے، تو پھر وہ مختلف جگہ کا وزٹ کرنا، پھر مختلف گناہوں میں مبتلا ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو 24 گھنٹے کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ڈنڈا لے کے بچے کے سر پہ مسلط رہ سکے، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ آپ کے قابو میں ہے، بالغ ہو جانے کے بعد تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ایک ذریعہ بس ایسا ہے میرے رب کریم کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی ہیبت ایک ایسی عظیم چیز ہے جو تنہائی میں بھی اور کثیر گناہوں سے لذت حاصل کرنے کے بے شمار مواقع حاصل ہونے کے باوجود ان سے دور رکھنے میں اس سے مؤثر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات بھی کریں، عشق کی بات کریں، پیار و محبت کی بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جو کائنات میں ہیں ان پر غور و تفکر کریں۔ اگر ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا موقع ملے کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ اش کر اٹھیں، اللہ کی صناعت عظیمہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت پر دلیلیں قائم ہو جائیں، تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسی ڈاکومنٹریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے ہمارے آئمہ حضرات جو ہیں مساجد میں، کاش سال میں 2 بیانی کر لیں، بھائی توحید باری تعالیٰ پر بھی بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ جامع کلام ہونا چاہیے، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمارے ہر دوسرے جمعے اس پر کلام ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ اب ہمارے ہاں مختلف چیزوں پر ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں جن کو میں معاذ اللہ نہ بیکار کہہ رہا ہوں، نہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو، اس کے عظمت میں اضافے کے معاملے کو جس طرح ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، یہ بہت ہی قابل توجہ چیز ہے۔ جوابات کی طرف آتے